سورہ انفال ہم نے آج شروع کرنی ہے۔ سورہ انفال قرآن مجید کی سورہ نمبر 8 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، یہ پوچھتے ہیں آپ سے انفال کے بارے میں، یعنی مال غنیمت کے بارے میں۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت تو اللہ اور رسول کے لیے ہے۔ فاتقوا اللہ، تو تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے معاملات کی اصلاح کرو، یعنی یہ جو جھگڑا نزاع پیدا ہو گیا ہے، اس میں آپس کے تعلقات کی کشیدگی کو دور کرو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ سورہ انفال قرآن مجید کی سورتوں کی دوسرے گروپ کی تیسری سورہ ہے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہم کو ترتیب دے کے دیا ہے، اس کے بارے میں یہ بات اب واضح ہو گئی ہے کہ اس ترتیب میں اللہ نے جو حکمت رکھی، اس میں 7 صورتوں کے گروپ ہیں کہ جس میں اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے، اور اس ڈیزائن میں یہ پیش نظر رکھا گیا ہے کہ ہر صورتوں کے گروپ میں ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتوں سے آغاز ہو، اور ہر گروپ کا اختتام ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتوں پر ہو۔ چنانچہ یہ جو صورتوں کا دوسرا گروپ ہے، اس کا آغاز سورہ انعام سے ہوا، اس کے بعد ہم نے سورہ انفال پڑھی۔ اب ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ انعام، سورہ اعراف، اب ہم سورہ انفال پڑھ رہے ہیں، اور اس کے اختتام پر سورہ توبہ ہوگی۔ میں نے اس سے پہلے اس گروپ کی تعارف کے طور پر یہ بات بتائی تھی کہ اس گروپ میں، اس صورتوں کے گروپ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دی، پھر ان کو خبردار کیا کہ اگر وہ دعوت کا انکار کریں گے تو وہ اللہ کی پکڑ اور عذاب سے دوچار ہو جائیں گے۔ پھر اس عذاب کو نازل کرنے کے لیے اللہ نے پیغمبر کے ساتھیوں کا انتخاب کیا اور ان کو تیار کیا، ان کا تزکیہ کیا، ان کے اندر کی خامیوں کو دور کیا، اور اس کو سورہ انفال میں بیان کیا گیا۔ اور پھر آخر میں اللہ نے اپنے عذاب کو نازل کیا۔ اس عذاب کے تفصیلات ہیں کہ جو سورہ توبہ میں بیان ہوئی ہیں۔ تو گویا کہ یہ جو 4 صورتیں ہیں، یہ اگر ایک ایک لفظ ان کو بیان کرنے کے لیے لیا جائے تو سورہ انعام دعوت ہے، سورہ اعراف انذار، خبردار کرنا، وارننگ ہے، سورہ انفال تیاری ہے، اور سورہ توبہ عذاب ہے۔ سو دعوت، وارننگ، انذار، پریپریشن، تیاری، اور پھر بالآخر پنشمنٹ، عذاب۔ یہ سورہ مبارکہ چنانچہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھیوں کو اس بات پر تیار کر رہی ہے کہ وہ اللہ کا عذاب کہ جو اللہ کے رسول کے انکار کرنے والوں پر لازماً آ جاتا ہے، اور جو ان لوگوں پر آنا ہے کہ جنہوں نے کہ انکار کیا، وہ اب تمہارے ہاتھوں سے اللہ کا عذاب آئے گا۔ چنانچہ اس عذاب کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم کو اگر یہ سعادت ملے تو تم اس کے لیے
اپنے آپ کو اپنے رویے سے مستحق ثابت کرو، تو میں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار ہونا ہے۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کو خطاب کر کے ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ انہیں کس طرح سے اپنے اندر کی کمزوریوں کو دور کرنا ہے، اور ان کو ان اوصاف کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جو سچے اہل ایمان کے اندر ہونے چاہیے۔ اور چونکہ اس عذاب کی پہلی قسط اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں، بدر کے میدان میں کفار کے ان لیڈرز کے اوپر، قریش کے، کہ جو سب سے آگے بڑھ کر انکار کر رہے تھے، مخالفت کر رہے تھے، ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا تھا، تو اس کا بھی ذکر ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی واضح تمہید بن گئی اس آخری عذاب کے لیے کہ جو بعد میں جس کا اعلان ہوا اور جس کا تفصیلی ذکر سورہ توبہ میں ہے، اس کو بھی اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ چنانچہ اس کا آغاز ہی ایسے ہوتا ہے کہ یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو آج کے دور میں تو ایسا ہے کہ ہمارے پاس آرمیز ہیں اسٹینڈنگ آرگنائزڈ، جن کو کہ باقاعدہ ریکروٹ کیا جاتا ہے، ٹرین کیا جاتا ہے، ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں۔ لیکن ایک زمانہ تھا کہ جب جنگیں لڑی جاتی تھیں تو وہ ان لوگوں کے ذریعے سے لڑی جاتی تھی کہ جو نہ صرف یہ کہ جنگ میں خود شامل ہوتے تھے جسمانی طور پر، بلکہ وہ اپنا مال بھی لے کر آتے تھے، گھوڑے، اونٹ، تلواریں اور جو بھی جنگ کا ساز و سامان ہے اس کو بھی وہ انویسٹ کرتے تھے، استعمال کرتے تھے۔ چنانچہ جب جنگ میں فتح نصیب ہوتی اور دشمن بھاگتا تو پھر جو مال ہاتھ آتا، یعنی جو غنائم، مال غنیمت ہاتھ، یعنی ان لوگوں کا ہے کہ جو لوگ اس جنگ میں شامل ہوئے۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ جب یہ جنگ ہوئی غزوہ بدر، اس میں بھی مال غنیمت ہاتھ آیا، تو عام خیال یہی تھا کہ یہ اب ظاہر ہے کہ ان کو ملنا چاہیے کہ جو اس جنگ میں شامل ہوئے تھے۔ تو اس سلسلے میں ایک آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا، کشیدگی پیدا ہو گئی، لوگوں نے کہا کہ ہمیں زیادہ ملے گا، ان کو اتنا کیوں مل رہا ہے، اینڈ سو آن۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہیں سے سورہ مبارکہ کا آغاز کیا اور فرمایا کہ یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے مال غنیمت کے، غنائم کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ پوچھتے ہیں یعنی یہ لوگ کہ جو اس جنگ میں شامل ہوئے اور مسلمان ہیں، ایمان لائے ہیں، اور اس وقت ان کے ہاں، ان میں سے بعض لوگوں کے ہاں یہ ایک اختلاف پیدا ہو گیا ہے، آپس میں کچھ کشمکش ہے، اور وہ اس سوال کے بارے میں جواب چاہتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب اللہ اپنے رسول کے ذریعے سے کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے اور رسول کے ساتھی اس عذاب کے جوارے بنتے ہیں، اس کے ویپنز بنتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں، تو اصل میں یہ وہ جنگ نہیں ہے کہ جس میں لوگ شریک ہوتے ہیں اور جنگ جیتنے کے نتیجے میں مال غنیمت ان کا حق بنتا ہے، بلکہ یہ تو اللہ نے جنگ کا فیصلہ کیا ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے کہ جو نازل ہو رہا ہے مخالف دشمن قوم پر، کفار پر۔ اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھیجا، تو اس میں مال غنیمت کا تقاضا کرنا یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ یہ سارے کا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یہ جنگ برپا ہوئی ہے اللہ کے حکم سے، اس میں فتح ہوئی ہے اللہ کے حکم سے، اس وجہ سے ان لوگوں کو کہ جو اس میں شامل ہوئے ہیں یہ تقاضا نہیں کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ سب لوگ تو
صحابہ کرام کے جو اولین جو تھی پہلی صف میں جو موجود تھے، ان میں شامل نہیں تھے. ان کی بھی کیٹیگریز تھیں. کچھ لوگ نئے آئے تھے، ابھی اس طرح سے وہ ٹرینڈ نہیں ہوئے تھے، وہ خام تھے. تو انہوں نے یہ سوال کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ مبارکہ کے آغاز میں بیان بھی اس لیے کیا ہے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ گروہ کے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہے ان کی اصلاح ہونی چاہیے، وہ ہر طرح کی خامیوں سے پاک ہو جائیں تاکہ وہ سٹیٹس حاصل کریں، وہ مقام حاصل کریں کہ جو مقام ان لوگوں کا ہے کہ جو اللہ کے ٹولز بن کے، اللہ تعالیٰ کے اعضاء و جوارے بن کے اللہ کے فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے منتخب ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے مال غنیمت ہے. فاتقوا اللہ، چنانچہ تم اللہ سے ڈرو، یعنی بجائے اس کے کہ تم مال غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے خواہش مند ہو، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے رویے کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اس معاملے میں اگر تمہارے درمیان کوئی جھگڑا ہوا ہے تو اپنے آپس کے معاملات کی اصلاح کرو. اب تم کو منتخب کیا گیا ہے، یہ تمہیں منصب دیا گیا ہے، تم ایک بہت بڑے کام میں شامل ہو رہے ہو. تم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ تم اس طرح کے معاملات میں آپس میں اختلاف اور جھگڑا کرو. تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اصلاح صلح صفائی کرو. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو. ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو. یعنی ظاہر ہے کہ یہ لوگ شامل ہوئے تھے جنگ میں اور ان کا دعویٰ تھا کہ یہ ایمان لائے ہیں، لیکن بعض وہ کام، بعض وہ حرکتیں جو سرزد ہو رہی تھیں وہ ان کے اس دعوے کے مطابق نہیں تھیں. تو اللہ تعالیٰ یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ دیکھو یہ مال غنیمت تمہارا نہیں ہے، یہ تو حق اللہ اور اس کے رسول کا ہے. یعنی اللہ اور اس کے رسول جن جن ایونیوز میں، مدوں میں اس کو خرچ کرنے کا فیصلہ کریں گے وہ وہیں خرچ ہوگا. یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے اپنی عنایت اور مہربانی سے مال غنیمت کا 4/5واں حصہ انہی اہل ایمان کے اندر بانٹ دیا کہ جو اس جنگ میں شریک ہوئے تھے، اور صرف اس کا 1/5 حصہ خمس وہ ہے کہ جو لے کر، اور یعنی جو اس وقت معاشرے کی بہبود کے کام تھے ان کے اوپر خرچ کرنے کے لیے اس کے بارے میں حکم دیا. یہ بعد کی آیات میں بات واضح ہوتی ہے. فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو حقیقت میں وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل دہل جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب اس کی آیتیں انہیں سنائی جاتی ہیں، زادتہم ایماناً، تو ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. یعنی ان کو اس چیز سے ان کی توجہ ہٹا کر کہ جو مال غنیمت میں ان کی اندر دلچسپی پیدا ہو گئی تھی، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اگر ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو، ظاہر ہے کہ تم اسی لیے اس مہم میں شریک ہوئے ہو کہ تم مومن ہو، تو یہ جان لو کہ ایک بندہ مومن اس طرح کی چیزوں میں دلچسپی نہیں رکھتا، بلکہ اسے تو اپنی اصلاح، اپنی اخلاقی روحانی بہتری اور ایمان کے تقاضوں کے مطابق جو توقعات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کو پورا کرنے میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے. تو اگر تم واقعی مومن ہو اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو یہ جان لو کہ انما المؤمنون، مومن تو صرف وہ ہوتے ہیں الذین اذا ذکر اللہ، کہ جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل دہل جاتے ہیں. یعنی ان کے سامنے اللہ کا کوئی فرمان آتا ہے، ان کی پاس اللہ کے ذکر کے کسی پہلو کو پیش کیا جاتا ہے، اس کی صفات کو پیش کیا جاتا ہے، تو وہ اس بیان کو سن کے، اس کے حکم کو سن کے، اس کی توقعات کو سن کے
ان کا دل دہل جاتا ہے، وہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے کچھ چاہتا ہے، وہ ہم سے ایک خاص قسم کے رویے کا تقاضا کر رہا ہے۔ پھر یہ نہیں ہوتا کہ ان کا دل کسی دنیاوی مقصد مصلحت کی طرف متوجہ ہو، وہ تو اس بات سے کانپ اٹھتے ہیں کہ ان کا رب انہیں کسی خاص مقصد کی طرف بلا رہا ہے اور انہیں اب اس مقصد کو پورا کرنا ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو فرمایا کہ یہ ہے صحیح اہل ایمان کا رویہ، اس رویے کو اختیار کرنے کی کوشش کرو۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو وہ ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی جب ان کے سامنے کوئی بات ایسی بیان کی جاتی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک تقاضا ہوتی ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ اس سے گریز کریں، ان کے اندر اللہ کی ان آیات، اللہ کی طرف سے ان تقاضوں کی طرف میلان پیدا ہوتا ہے، اور وہ جب اس کو سن کر عمل کرتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی وہ اللہ کی آیات کو سنجیدگی سے لیتے ہیں، وہ ان آیات کے بارے میں صحیح رویہ اختیار کرتے ہیں، وہ ان آیات پر عمل کرتے ہیں۔ جب ان کا یہ رویہ ان کو اللہ کی آیات کی طرف مائل کرتا ہے تو ان کے اندر جو پہلے سے ایمان موجود ہے اس میں اور اضافہ ہوتا ہے، ان کے اندر اس کے بارے میں اطمینان پیدا ہوتا ہے، وہ اور پر اعتماد ہوتے ہیں، ان کو اندر سے ایک خوشی اور مسرت ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ کا حکم ملا اور ہم نے اس کے تقاضوں کو پورا کیا۔ یہ اہل ایمان کا رویہ ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی اگر کہیں کوئی ایسا کام مہم ہے کہ جس میں انہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہے، اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بعض ایسی بھی چیزیں ہیں، ایسے بھی پہلو ہیں کہ جن میں انہیں کچھ کمی نقصان کا اندیشہ ہے، تو وہ اپنی اس ذمہ داری کے احساس کی وجہ سے ان کمیوں، ان خدشات کو اہمیت نہیں دیتے، بلکہ اللہ پر بھروسہ کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر کوئی کام صحیح اور اچھا ہے اور انہوں نے اس کے بارے میں سوچ سمجھ کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے، تو وہ چیزیں کہ جو ایک کمزور انسان کو خوف زدہ کرتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، وہ اللہ کا بھروسہ کر کے، اللہ پہ بھروسہ کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو خاص طور پر باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ جو لوگ اس زمانے میں شامل تو ہو گئے تھے اہل ایمان میں، اور وہ اللہ کے اس فیصلے کو پورا کرنے کے لیے کہ جو اس نے طے کیا ہوا تھا کفار کو سزا دینے کے لیے، وہ اس کا حصہ بن گئے تھے، لیکن ان کا ایٹیچوڈ اور رویہ ان صحابہ کرام کی طرح نہیں تھا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار تھے، آپ کے قریب تھے، آپ سے تربیت یافتہ تھے، اور وہ آگے بڑھ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے قربانی اور اپنے خدمات کو پیش کر رہے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ اصل میں ایمان والے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا پیغام دیا جائے تو ان کے دل اس سے ہلتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ کہ جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی وہ پورے دین کو اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کبھی بھی اہل ایمان کا ذکر کرتا ہے مختصر الفاظ میں کہ وہ دنیا میں کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، تو یہ دو باتیں بیان کرتا ہے۔ وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ نماز جہاں بندے کو اپنے رب مالک سے جوڑتی ہے، زکوٰۃ اسی طرح سے بندوں کو بندوں سے جوڑتی ہے۔ اس دین میں اللہ نے ہم سے دو ہی تقاضے کیے ہیں کہ ہم اللہ کے حقوق کو پورا کریں اور ہم بندوں کے حقوق کو بھی بجا لائیں۔ یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد جب کوئی انسان پورا کرنے والا بن جاتا ہے تو وہ دین کو صحیح طریقے سے اختیار کرتا ہے
اور دین کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے حقوق کے لیے سب سے زیادہ نمایاں جو اہتمام ہے وہ نماز کی ادائیگی ہے۔ نماز پنجگانہ اس کے اوقات کی رعایت کے لحاظ سے اہتمام کے ساتھ ادا کرنا، یہ اصل میں بندے کو اس کے رب سے جوڑتی ہے، اور اپنے مال میں سے خرچ کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، غریبوں پر خرچ کرنا، یہ انسان کو دوسرے انسانوں سے جوڑتی ہے، ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والا بناتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سچے مومن تو وہ ہیں کہ جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی ہیں مومن سچے۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے ہاں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، اور مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ یعنی یہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبریاں ہیں، یہ لوگ ہیں کہ جو جب صحیح رویہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ کی جانب سے ان کے بارے میں یہ کنفرمیشن آتی ہے کہ یہ دنیا اور آخرت میں اللہ کی نگاہ میں سرخرو ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور اللہ ان کو جس طرح سے نوازے گا وہ بھی اس سے راضی ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ ہیں سچے مومن، ان کے لیے درجات بھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہر ایک کا درجہ ہوگا اس کے اپنے ایمان، اپنے اعمال کے لحاظ سے، جو اس کی پرفارمنس ہے اسی کی بنیاد پر، لیکن ہر ایک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں مغفرت ہوگی، یعنی جو کوتاہیاں، جو گناہ، جو زیادتیاں انسان سے، ایک انسان ہونے کی حیثیت سے، انسان کی کمزور ہونے کی حیثیت سے ہو چکی ہوں گی، اللہ اس صحیح رویے کی وجہ سے ان کی مغفرت کر دے گا۔ ورزق کریم، اور ان کے لیے عزت والی روزی ہے، یعنی ان کو جب آخرت میں انعام ملے گا، ان کو کامیابی کا فیصلہ ان کے سامنے آئے گا تو وہ یہ محسوس کریں گے کہ وہ ایک ایسا رزق پا رہے ہیں جس میں ان کو عزت مل رہی ہے۔ یعنی ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو تم کو ملا ہے یہ تمہاری اپنی کاوش کا نتیجہ ہے، تم نے جو کچھ دنیا کے امتحان میں صحیح رویہ اختیار کیا، یہ اسی کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے تمہیں آخرت میں کامیابی حاصل ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اسی طرح کی صورت اس وقت بھی پیدا ہوئی جب تمہارے رب نے تمہیں ایک صحیح مقصد حق کے ساتھ گھر سے نکالا۔ یعنی یہ جو ابھی مال غنیمت کے بارے میں بات بیان ہوئی کہ اس کے بٹنے کے وقت لوگوں کے درمیان اختلاف ہو گیا، کچھ اسی طرح کا اختلاف، کچھ اسی طرح کی لوگوں کے درمیان ایک دوسرے سے رنجش کہ یہ بات ہونی چاہیے ایسے اور یہ ایسے فیصلہ ہونا چاہیے، یہ اس وقت بھی سامنے آیا جب کہ تمہارے رب نے تم کو نکالا تمہارے گھر سے بالحق یعنی ایک حق مقصد کے لیے، ایک پرپس کے لیے۔ وہ ظاہر ہے کہ مقصد یہ تھا کہ قریش کے ساتھ مقابلہ ہو اور اللہ کا فیصلہ ان کے اوپر نافذ ہو جائے۔ تو یہ ساری کی ساری جو مہم تھا، یہ اس مہم میں جو کچھ ہوا یہ اصل میں اللہ کے فیصلے کے نتیجے میں ہوا، اور اس موقع پر بھی ایسا ہوا کہ کچھ اختلافات سامنے آئے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور اہل ایمان کے ایک گروہ کو یہ چیز ناگوار تھی۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان نکلے تھے، لڑنے کے لیے نکلے، لیکن مسلمانوں کے اندر ایک گروہ تھا جو بہت بڑا تو نہیں تھا لیکن بہرحال اتنا نمایاں ضرور تھا کہ اللہ نے ان کا تذکرہ کیا اور یہ فرمایا کہ انہیں یہ چیز پسند نہیں تھی۔ ظاہر ہے کہ میدان جنگ میں لڑنا اور اس میں اپنی جان کی بازی دینا، اس پہ ایک رسک میں اپنے آپ کو ڈالنا، یہ آسان کام نہیں ہوتا۔
تو جن لوگوں کا ایمان ابھی اس درجے تک نہیں پہنچا تھا کہ جس درجے پر اگر ایمان پہنچ جائے تو انسان پھر کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اقدام کرتا ہے، ان لوگوں کا یہ معاملہ تھا کہ انہیں یہ چیز پسند نہیں تھی، دے کیم آؤٹ ریلکٹنٹلی، ایک ان کے اندر ناگواری تھی۔ یجادلونک فی الحق، وہ تم سے جھگڑ رہے تھے اس مقصد حق کے معاملے میں، یعنی یہ مقصد تو تھا کہ جو اللہ کی طرف سے طے ہو گیا تھا، مسلمانوں کو نکلنا تھا اور اللہ کے فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے ان کو جو مقام ملا تھا اس مقام پر انہیں پورا اترنا تھا، اس ایکسپیکٹیشن، توقع کو انہیں پورا کرنا تھا۔ بعدما تبینہ، اس کے بعد کہ ان پر واضح ہو گیا، یعنی انہیں اچھی طرح سے بات سمجھ میں آ گئی۔ یہ خدا کی اسکیم ہے، خدا تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ ایسے ہی کیا ہے کہ اس کے رسولوں کے انکار کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے عذاب آیا ہے۔ یہ عذاب جو آنے والا ہے یہ اہل ایمان کے ذریعے سے آئے گا، یہ بات ان پر واضح ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اے پیغمبر آپ سے بحث کر رہے تھے، جھگڑ رہے تھے۔ کانما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ اپنی آنکھوں سے موت دیکھ رہے تھے، آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے تھے۔ وہم ینظرون، دیکھتے ہوئے، یعنی ان کے اوپر جو کیفیت تھی جب یہ جھگڑ رہے تھے تو ایسی کیفیت طاری تھی کہ کانما یساقون الی الموت، کہ گویا کہ وہ ہانکے جا رہے ہیں موت کی طرف، وہم ینظرون، دیکھتے ہوئے کھلی آنکھوں کے ساتھ۔ یہ ان کے اوپر ایک خوف طاری تھا، ان کے اندر ایک جو ریلکٹنس تھی، جو جھجک تھی آگے بڑھنے میں، اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کہ انہیں کوئی موت کی طرف دھکیل رہا ہے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب اللہ تم لوگوں سے وعدہ کر رہا تھا۔ اِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، کہ دونوں گروہوں میں سے ایک، أَنَّهَا لَكُمْ، تمہیں مل جائے گا، تمہارے لیے۔ یعنی دو گروہ کون سے تھے؟ یہ بات ہمیں معلوم ہے تاریخ سے کہ اس طرف سے قریش کا قافلہ چلا اور ادھر ایک اور ان کا تجارتی قافلہ تھا جو ابو سفیان کی سربراہی میں ان کے ساتھ آ رہا تھا، اور یہ دو الگ الگ گروہ تھے، الگ الگ قافلے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا دو گروہوں میں سے ایک کا، أَنَّهَا لَكُمْ، کہ وہ تمہیں مل جائے گا، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، اور تم چاہتے تھے کہ تمہیں وہ کہ جو غیر شوکتی، غیر مسلح ہے، تکون لکم، وہ تمہیں ملے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے کلمات سے لِيُحِقَّ الْحَقَّ، حق کا بول بالا کرے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور منکروں کی جڑ کاٹ دے۔ یعنی یہ اللہ کا فیصلہ تھا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ اس موقع پر جنگ ہو اور قریش کے وہ لیڈرز کہ جو باطل کی نمائندگی کر رہے ہیں، جو ان کی جڑ ہیں، جو ان کی بنیاد ہیں، وہ ان کو کاٹ دیں۔ یہ اللہ نے فیصلہ کیا تھا۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ حق کو حق اور باطل کو باطل کر کے دکھائے، چاہے ان مجرموں کو وہ کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ یعنی یہ اللہ کی اسکیم تھی، اور یہ جو ان کے سامنے ایک آپشن پیش کی گئی کہ یہ دو گروہ ہیں، ایک تجارتی قافلہ اور ایک وہ کہ جو مسلح ہے، ان دونوں میں سے ایک گروہ ہے کہ جو اللہ نے طے کر دیا ہے کہ تمہیں حاصل ہوگا۔
ظاہر ہے کہ یہ ایک ویگ سی بات تھی، یعنی کہنے کو تو کلیئرلی کہا جا سکتا تھا کہ بھائی تم جاؤ اور ان سے لڑو، یہ جو قریش کے لیڈرز آ رہے ہیں ابو جہل وغیرہ، اور اس قافلے کو تم نظر انداز کرو. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے نہیں کیا، بلکہ دونوں آپشنز کے امکان کو سامنے رکھ کر فرمایا کہ وعدہ یہ کیا گیا ہے تم سے اللہ کی طرف سے کہ ان دونوں گروہوں میں سے ایک تمہارے لیے اللہ کی طرف سے طے ہو گیا ہے کہ تم اس پر غالب آؤ گے، اور وہ تمہیں اللہ کی طرف سے ایسے ملے گا کہ تمہیں کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی. اس کا مقصد ظاہرہ یہ تھا کہ یہ بات مسلمانوں کے اندر سے خود پیدا ہو پھوٹے کہ وہ کہیں جی کہ ہم ان سے لڑیں گے، اور ہم اس وقت جو ہمیں موقع ملا ہے ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے لیے اعلیٰ شرف کو حاصل کرنے کے لیے جائیں گے، اور میدان جنگ میں اتر کے اللہ کی مدد سے کفار کو، خاص طور پر ان کی جڑ کو، ان کے لیڈرز کو ختم کریں گے. تو یہ اللہ کی طرف سے ظاہر ہے کہ ایک آزمائش کا ایک طریقہ تھا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان کے سامنے پیش کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم ان میں سے کس قافلے کی طرف بڑھنا چاہتے ہو. روایات میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پہلے صحابہ کرام نے، مہاجرین نے بھی اور انصار میں سے بھی انہوں نے آگے بڑھ کر شاندار طریقے سے اپنے ایمانی جذبے کے ساتھ اس عزم کا اظہار کیا کہ ہم ان سے لڑیں گے، ان کفار سے، اور ہمارے بارے میں یہ خیال نہ ہو کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ان ماننے والوں کی طرح نکلیں گے کہ جنہوں نے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا لقاعدون، آپ اور آپ کا رب جائیے لڑیے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے اس عزم کا اظہار کیا کہ ہم نکلیں گے اور ہم جو ہم سے توقع کی جا رہی ہے ہم اس کو پورا کریں گے. یہ ظاہر ہے کہ وہ چیز تھی کہ جو مطلوب تھی کہ جب ان کے سامنے یہ دونوں آپشنز پیش کیے گئے تو پہلے مہاجرین نے کی طرف سے یہ بات بیان کی گئی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ انصار کی جانب سے بھی یہ بات ہو، تو ان کی جانب سے بھی ایسا ہی ہوا. استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اختیار کیا اس میں یہ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام اس میں شامل رہے، اور جب وہ میدان جنگ کا موقع آیا تو پھر لوگوں نے دعائیں کی. فرمایا کہ یاد کرو کہ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، فاستجاب لکم، تو اس نے تمہاری فریاد سن لی، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اور فرمایا کہ میں 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیج رہا ہوں. جب یہ ظاہر ہے کہ جنگ سے پہلے کا موقع ہے، جب یہ بات معلوم تھی کہ قریش کی جانب سے جو لشکر آ رہا ہے وہ تعداد میں بھی بڑا ہے اور وہ مسلح بھی ہے، ظاہر ہے کہ جنگی سامان کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ، تو اہل ایمان نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور باقی صحابہ کرام میں سے بھی بعض نے اللہ کے حضور میں دعائیں کرنی شروع کر دیں. ظاہر ہے کہ ان کا سارا بھروسہ تو اللہ ہی پر تھا، اللہ ہی کی مدد کے اعتماد پر وہ میدان جنگ میں اتر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو تستغیثون، کہ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، ربکم فاستجاب لکم، تو اس نے تمہاری فریاد سن لی، انی ممدکم، اس کے ساتھ کہ فرمایا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، من الملائکۃ بألف من الملائکۃ، 1000 فرشتوں کے ذریعے سے، مردفین، کہ جو لگاتار پہنچتے رہیں گے، یعنی وہ تمہاری مدد کو آئیں گے. وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر ایک خوشخبری، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور اس لیے کہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں.
یعنی یہ اللہ کی طرف سے جو وعدہ آیا یہ اصل میں اللہ کی طرف سے ایک خوشخبری تھی تاکہ اہل ایمان کے حوصلے بلند ہوں۔ ومن نصر الا من عند اللہ، اصل حقیقت یہ ہے کہ مدد تو اللہ ہی کے پاس سے آتی ہے ساری کی ساری۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ نے اس موقع پر جو فرشتوں کے ذریعے سے مدد کرنے کا وعدہ کیا، یہ اس لیے کیا تاکہ اہل ایمان کے اندر ان کے حوصلے بلند ہوں، ان کے اندر اعتماد پیدا ہو۔ ورنہ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ ساری مدد اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ جب مدد کرتا ہے تو پھر اس کی مدد کے آنے کے بعد کسی دشمن کی مجال نہیں ہے کہ وہ مقابلے میں اہل ایمان کا کچھ بگاڑ سکے۔ لیکن یہ انسان ہے کہ جن کو کہ بعض اوقات ضرورت پیش آتی ہے کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ ان کی مدد کی جا رہی ہے، فرشتوں کے ذریعے سے کی جا رہی ہے، فرشتوں کی تعداد اتنی ہے۔ یقیناً یہ فرشتے تھے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر کر کے اہل ایمان کو محض مطمئن کیا، نہیں، وہ فرشتے تو یقیناً آئے۔ وہ جیسا کہ بتایا جا رہا ہے ایک کے بعد ایک، یعنی ترتیب کے ساتھ چلے آ رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو سب اللہ کا حکم ہے، اللہ کی فوج ہے، اس کے لشکر ہیں، وہ جس کی جب چاہے جیسے چاہے مدد کرے۔ اس میں اصل چیز اللہ کی مدد ہے، اور اللہ نے یہ جو تم کو خوشخبری سنائی یہ تمہارے دل کے اطمینان کے لیے۔ اذ یغشیکم الناس نعاسا امنۃ منہ، اور یاد کرو کہ جب اس نے اپنی طرف سے تمہاری تسکین کے لیے، تمہارے اطمینان کے لیے، یغشیکم النعاس، تم پر اونگ طاری کر دی، بلکہ یوں کہیے کہ وہ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا، یعنی الفاظ یہ ہیں۔ یعنی اس وقت صورتحال یہ تھی کہ میدان جنگ میں اترنے سے پہلے اہل ایمان کو اطمینان دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی اہتمام کیا کہ ان کے اوپر ایک نیند کی کیفیت، ایک اونگ کی کیفیت طاری ہو گئی، یعنی کوئی بہت زیادہ ڈیپ نیند کی ضرورت نہیں تھی، بس اونگ ہی کافی تھی۔ یہ ظاہر ہے کہ جب کوئی مہم ہوتی ہے، جب کوئی بڑا کام ہوتا ہے، اس میں انسان کی توجہ، انسان کا اعتماد، انسان کی کنسنٹریشن بڑی ضروری ہوتی ہے، اور اس کا ایک بڑا اہم فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کچھ تھکے ہوئے ہیں، آپ کی اٹینشن نہیں ہے، کسی وجہ سے فوکس نہیں ہو پا رہا، تو نیند کے ذریعے سے آپ کے اندر وہ ایک اطمینان کی کیفیت آ جائے۔ اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسی کا اہتمام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے خاص ان کے لیے کیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے معاملات بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بندوں کو کسی خاص موقع پر جو کام ان کے پیش نظر ہے اس میں کامیاب کرنے کے لیے وہ حالات، وہ اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ جن کے پیدا ہونے کے نتیجے میں انسان اس کے لیے پوری طرح سے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ بعض اوقات آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں، اپنی طرف سے آپ نے پوری تیاری کی ہوئی ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ طبیعت مائل نہیں ہو رہی، معلوم ہوتا ہے کہ اعتماد پیدا نہیں ہو رہا، فوکس نہیں ہو رہا، بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو یہ جو انسان کو اعتماد ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، انسان اس کو صحیح آئیڈیاز آ جاتے ہیں، انسان صحیح موقع پہ فیصلہ کر لیتا ہے، کچھ اور لوگ شامل ہو جاتے ہیں، یہ سب کا سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس میں بہت کچھ پلاننگ اور انسان کے اپنے معاملات کو طے کرنے کے جو طریقے ہیں، انداز، ان کا بھی کنٹریبیوشن ہوتا ہے، لیکن اللہ جب کسی معاملے کو کرنے کا فیصلہ کرتا ہے یا کسی کے معاملے کو بگاڑنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اسی طرح سے اسباب اور وسائل میں کچھ امکانات پیدا ہو جاتے ہیں یا امکانات ختم ہو جاتے ہیں، جس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ صورتحال بدل گئی۔ تو اس وقت جو غزوہ بدر کے موقع پر اللہ نے اپنے بندوں کی مدد کی، اس میں اس بات کو بھی بیان کیا کہ ان کے اوپر اونگ اس نے طاری کر دی جو ان کو امن دے، چین، اطمینان دے،
اور یہ اس نے اپنی جانب سے نازل ان کے اوپر اتاری. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے تم پر پانی برسایا. یعنی یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ بعض اوقات آدمی کی طبیعت کے اوپر ایک خاص طرح کی سستی طاری ہوتی ہے. وہ کچھ اپنے حالات سے، اپنے کپڑوں سے، اپنے بدن سے کچھ اپنے آپ کو صاف پاک نہیں محسوس کرتا، اور پھر اگر اس کو پاکیزگی نصیب ہو جائے، اسے کچھ پانی کے ذریعے سے دھلنے کا موقع مل جائے، تو یہ بھی وہ چیز ہے کہ جو انسان کے اندر ایک طبیعت میں آمادگی اور رجحان پیدا کرتی ہے. فرمایا کہ یہ بھی اس نے کیا کہ اس نے نازل کیا آسمان سے پانی، لیطہرکم بہ، تاکہ وہ پاک کر دے تم کو اس کے ذریعے سے، ویذھب عنکم الرجس الشیطان، اور تم سے شیطان کی نجاست دور کر دے، ولیربط علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں میں اس سے مضبوط کرے، دلوں کو اس سے مضبوط کر دے، ویثبت بہ الاقدام، اور تمہارے قدم جما دے. یعنی ایک جانب نیند، دوسری جانب یہ بارش جس کے پانی سے بدن بھی پاک صاف ہوا اور ایک قدم مضبوط ہوئے. یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ نے کیا اس غرض سے تاکہ وہ جو مہم پیش نظر تھی وہ کامیاب ہو. یعنی جو اللہ نے فیصلہ کیا تھا کہ اللہ ان اہل ایمان کے ذریعے سے ان کفار کو اپنی سزا سے دوچار کرے کہ جو مقابلے میں آئے تھے. ظاہر ہے کہ اگر آپ غور کریں تو ایک جانب اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ نافذ فرما رہا تھا، جو فیصلہ بعض قوموں کے معاملے میں اس نے سیلاب کے ذریعے سے، طوفان کے ذریعے سے، زلزلے کے ذریعے سے، پتھروں کی بارش کے ذریعے سے اس نے نافذ کیا. لیکن اس موقع پر چونکہ اس نے یہ کام کرنا فیصلہ فرمایا کام کرنے کا اہل ایمان کے ہاتھوں سے، تو اس نے اہل ایمان کے اندر اس فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے جو اسباب درکار تھے اس نے ان کو مہیا کرنا شروع کر دیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے سے جب کوئی کام کرواتا ہے تو پھر وہ ان کے اندر اس کے لیے وہ سرکمسٹینسز پیدا کر دیتا ہے کہ جس سے ان کو وہ کام کرنا ممکن ہو جاتا ہے. فرمایا وَإِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں کو وحی کی، انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تو ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو. یعنی اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے جب اللہ کی طرف سے مدد کو آتے ہیں تو ایک تو یہ کہ اللہ ان کو ہدایت کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کی مدد اس طرح سے بھی آتی ہے کہ اہل ایمان ان کے قدم مضبوط ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک کانفیڈنس، اعتماد پیدا ہوتا ہے، کام کرنے کی طرف اقدام کے لیے ان کے اندر رجحان پیدا ہوتا ہے. یہ اللہ کی جانب سے اس موقع پر ایک خصوصی مدد آئی. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ان انکار کرنے والوں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں. یعنی وہ جو انکار کر رہے ہیں وہ مروب ہو جائیں گے. ان فرشتوں کے نزول کے نتیجے میں ایک جانب اہل ایمان کے اندر اعتماد پیدا ہوگا، ان کے قدم ثابت ہوں گے، مضبوط ہوں گے، اور دوسری جانب کفار مروب ہو جائیں گے. فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، سو تم ان کی گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور پر چوٹ لگاؤ. یعنی مطلب یہ ہے کہ جب تم میدان جنگ میں اس طرح سے اترو گے کہ تم اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے ہوگے، تو پھر اللہ کی مدد اس طرح سے تمہارے پاس آئے گی، فرشتے بھی تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں گے، تم کو بھی اعتماد حاصل ہوگا، تمہارے جسم میں جو توانائی اور ایک آمادگی کی ضرورت ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ بندوبست کرے گا. اور یہ سب کچھ ہوا. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے یہ سب کچھ جو ہوا یہ اس لیے ہوا کہ
شاق اللہ و رسولہ، جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں سر اٹھایا، یہ کفار مکہ جنہوں نے یہ کام کیا، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں سر اٹھائیں گے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی یہ لوگ ہیں، یہ کفار، یہ قریش کے لوگ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، دشمنی کی، جو یہ کام کرے گا تو وہ جان لے کہ اللہ عذاب لینے میں سختی دکھانے والا ہے، وہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ذالکم فذوقوہ، اور یہ ہے تمہاری سزا، سو اسے اب چکھو۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور یہ جان لو کہ منکروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یعنی یہ تو اس دنیا میں تمہیں تمہارے انکار کی سزا مل رہی ہے، لیکن اس کے بعد آگے تمہاری سزا جاری رہے گی۔ یہ ظاہر ہے کہ بیان ہے اس عذاب کا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے والے ان کی قوم کے لوگوں پر آیا، اور بدر کے میدان میں یہ عذاب کا پہلا کوڑا تھا کہ جو برسا، جس کے نتیجے میں کفار کی وہ لیڈرشپ ختم ہو گئی کہ جو عام لوگوں کو دین کی دعوت اور دین کے پیغام سے روک رہے تھے۔ یہ سورہ انفال میں اس لیے بیان ہوا کہ ظاہر ہے کہ سورہ انفال اصل میں تیاری کی سورہ ہے۔ اس میں وہ جو آخری عذاب کا فیصلہ ہے کہ جو سورہ توبہ میں جس کا بیان ہے، ابھی اس کے لیے یہ تمہید ہے کہ جس کو کہ یہاں بیان کیا گیا، اور اس میں کفار کی لیڈرشپ کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا، تاکہ ایک مرتبہ پھر ان لوگوں کو موقع ملے کہ جو ابھی تک ان کے روب کی وجہ سے، ان کے ظلم زیادتی کے خدشے کی وجہ سے ایمان لانے سے گریز کر رہے تھے، وہ آگے بڑھیں اور ایمان لائیں۔ اور اگر ان میں سے کوئی پھر بھی انکار پر اڑا رہے گا تو جیسے کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ اپنے رسولوں کے پیغام کے منکرین کو اسی دنیا میں عذاب سے دوچار کرتا ہے، ان کے لیے وہ فیصلہ سنا دے گا۔ لیکن اس موقع پر جو صرف لیڈرز تھے، جو بڑے بڑے سردار تھے، وہی مارے گئے، اور باقی سب کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں۔ یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دیجئے کہ یہ مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ فاتقوا اللہ، چنانچہ تم ڈرو اللہ سے، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں اصلاح کر لو، یعنی آپس کے معاملات کی اصلاح کر لو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یاد رکھو کہ اہل ایمان تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ہل جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اس کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایماناً، تو ان کا ایمان بڑھاتی ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ کہ جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجے ہوں گے ان کے رب کے ہاں۔ ومغفرۃ، اور مغفرت ہوگی گناہوں کی۔ ورزق کریم، اور ان کے لیے عزت والا رزق ہوگا۔ کما اخرجک ربک، اسی طرح کی شکل ہوئی اس موقع پر بھی کہ جب تم کو نکالا تمہارے رب نے، من بیتک بالحق، تمہارے گھر سے ایک صحیح، ایک حق مقصد کے لیے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور اہل ایمان کا ایک گروہ اس سے ناگواری محسوس کر رہا تھا، اس معاملے سے بیزار تھا۔ یجادلونک، وہ تم سے جھگڑتے تھے، فی الحق، حق کے بارے میں، بعد ما تبینہ، اس کے بعد
کہ ان پر واضح ہو گیا، کانما یساقون الی الموت، ایسے کہ جیسے کہ وہ موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں، وہم ینظرون، اس کو دیکھتے ہوئے، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب وعدہ کیا تم سے اللہ نے، احدی الطائفتین، دو گروہوں میں سے ایک کا، انھا لکم، کہ وہ تمہارے لیے ہوگا، وتودون، اور تم نے یہ چاہا، تم یہ چاہ رہے تھے، انھا غیر ذات شوکتی لکم تکون لکم، کہ وہ کہ جو غیر مسلح ہے وہ تمہارے لیے ہو، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، اور اللہ نے چاہا کہ وہ حق کو حق کرے، بکلماتی ہی، اپنے فیصلوں سے، اپنے کلمات سے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ حق کو حق، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل کو باطل کر دکھائے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواہ ان مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ، یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، تو اس نے تمہاری فریاد دعا سن لی، انی ممدکم، اور یہ فرمایا کہ میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، 1000 فرشتوں کے ذریعے سے، مردفین، جو لگاتار پہنچتے رہیں گے، وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور نہیں بنایا اللہ نے اس کو سوائے ایک خوشخبری کا ذریعہ، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد نہیں آتی مگر اللہ کی طرف سے، ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اِذْ یغشیکم النعاس، اور یاد کرو جب اللہ اپنی طرف سے، یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جب وہ ڈھانک رہا تھا تم کو اونگ سے، امنۃ منہ، تسکین، امن کے لیے اپنی جانب سے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے تم پر پانی برسا رہا تھا، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کرے، وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی نجاست تم سے دور کر دے، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو اس سے مضبوط کرے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے قدم جما دے۔ اِذْ یوحی ربک، یاد کرو کہ جب تمہارا رب وہ وحی کر رہا تھا، الی الملائکہ، فرشتوں کی طرف، انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تو ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ان منکروں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا، فاضربوا فوق الاعناق، تو تم ان کی گردنوں پر مارو، واضربوا منہم کل بنان، اور ان کی پور پور پر چوٹ لگاؤ، ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، ومن یشاقق اللہ ورسولہ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، فإن اللہ شدید العقاب، تو وہ جان لے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ذالکم فذوقوہ، یہ ہے جو اس دنیا میں تمہاری سزا ہے، چنانچہ تم اس کو چکھو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور جان لو کہ ان کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے آئندہ بھی آگ کا عذاب ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ جناب، اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو میں ادھر سے سوال دیکھوں کوئی۔ It doesn't say ghanim, it says anfal, which means blessings. Why do you change the words? یہ بڑا دلچسپ سوال ہوتا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ
جب اختلاف ہوتا ہے تو اس میں بات سمجھی جاتی ہے. چینج ورڈز تو بڑی سخت بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تحریف کر رہے ہیں. آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے یقیناً آپ کے کسی انڈرسٹینڈنگ پر مبنی ہوگا، اور جب ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں سلیقے سے بات کرنی چاہیے. میں نے جس بنیاد پر انفال کو مال غنیمت قرار دیا وہ زبان ہی میں اس کی گنجائش کے مطابق کیا ہے. نفل جو ہوتا ہے وہ اضافی چیز ہوتی ہے جو جنگ کے علاوہ، جنگ کے مقصد میں جو اصل چیز ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک اضافی چیز ہے کہ جو حاصل ہوتی ہے، اور یہ مال غنیمت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ آپ کو اس سے اختلاف نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، تو یہ آپ کا حق ہے، اور آپ جو دوسری رائے رکھتے ہیں اس کو آپ ضرور مانیں، مگر لیٹس کنٹینیو ٹو ایکسچینج آر آرگومنٹس. لیکن میں پھر گزارش کروں گا کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ الفاظ کو بدلتے ہیں. اس میں جو سیاق سباق ہے کلام کا وہ بھی پیش نظر ہوتا ہے. لفظ جہاں قرآن میں اور استعمال ہوا ہے وہ بھی پیش نظر ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ زبان میں ایک ہی لفظ ایک سے زیادہ مفاہیم میں آتا ہے. اس وجہ سے یہ بات کہ اس موقع پر کسی ایک نقطہ نظر کو اختیار کیا گیا ہے، یہ ظاہر ہے کہ خاص اس پریزنٹیشن میں جو بات صحیح مناسب لگی اس کو بیان کیا، لیکن اختلاف کی گنجائش ہمیشہ رہے گی. اچھا جناب، ان کا ظاہر ہے ان کے ذہن میں یہ ہوگا نا کہ یہ جو انفال ہے یہ اس کا مطلب کچھ بلیسنگز ہیں، تو آپ نے اس کو مال غنیمت کے لیے استعمال کر کے لفظ کو بگاڑ دیا اور اس کا غلط مطلب بیان کیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو آیات ہیں ساری یہ غزوہ بدر کے بعد؟ جی، غزوہ بدر کے، اور غزوہ احد سے پہلے؟ جی، غزوہ احد سے پہلے. لیکن بظاہر لگتا ہے کہ مسلمانوں پر کوئی فرق تو نہیں پڑا تھا ان آیات کا. غزوہ احد میں تو وہ جو آپ مطلب آرچرز جو تھے وہ والے غنیمت کی طرف ہی بھاگے، بظاہر تو یہی لگتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ صحابہ کرام میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو مکے کی کڑی آزمائش سے نکل کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ سے پہلے مدینہ منورہ آئے، اور وہ آپ کے جانثار ساتھی تھے اور ایمان میں مخلص تھے. مدینے میں آپ کے وہ انصار صحابہ جنہوں نے کہ آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کو ویلکم کیا، دعوت دی اور اپنے ساتھ شامل کیا، ان کو ان کے پیروں پر کھڑا کیا، وہ بھی مخلص لوگ تھے. اور یہ صحابہ کرام کا جو گروہ تھا اس میں ان کی تعداد نمایاں تھی، تاہم نئے لوگ بھی شامل ہو رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ ابھی اس طرح سے دین اور ایمان کے تقاضوں سے واقف نہیں تھے، وہ بھی شامل ہو گئے. تو جب قرآن مجید نے ان میں سے بعض کے رویے کو سامنے رکھ کر تبصرہ کیا تو اس کے نتیجے میں یہ فائدہ ہوا کہ ان کی بھی اصلاح ہو گئی، اور وہ لوگ کہ جو پہلے سے مضبوط اور پختہ تھے ان کو مزید اللہ کی طرف سے ایک تائید حاصل ہو گئی کہ جو رویہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے وہی صحیح رویہ ہے. بعد میں غزوہ احد میں جو کچھ ہوا وہاں بھی ظاہر ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ چند لوگ تھے ان میں سے جنہوں نے ایسا کیا، اور ظاہر ہے کہ ان سے بھی یہ توقع نہیں کی جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ میں نے بالکل ابتدا میں گزارش کی کہ جب یہ فیصلہ کیا کہ کفار کو اب سزا سے دوچار کرنا ہے تو یہ فیصلہ اس کا نافذ ہونا تھا اس طرح سے کہ اہل ایمان اپنے اندر کے کمزوریوں کو دور کر دیں
ان کا تزکیہ تطہیر ہو جائے اور کفار اپنے انکار کی سزا پالیں۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں یہ دونوں کام ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں، ادھر ان کی اصلاح ہو رہی ہے اور ادھر ان کو سزا مل رہی ہے۔ یہی اس سورہ مبارکہ کا اصل موضوع ہے۔ یہاں یہ پوچھ رہے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ 4 سورہ کا گروپ ایک خاص آرڈر میں ہے، کیا یہ گروپنگ آرڈر قرآن کی دوسری سوراز میں بھی ایسے ہی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، یعنی یہی بات ہے کہ جو بیان کرنے کی ضروری ہے اور اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن مجید جیسا کہ اب ہمارے پاس ہے یہ اس ترتیب سے بہت مختلف ہے کہ جو ترتیب ابتدا میں قرآن کے نزول میں پیش نظر رکھی گئی، یعنی جو اس کی تاریخی ترتیب ہے، کرونولوجیکل آرڈر ہے۔ یہ جو ترتیب ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے کہ قرآن مجید کو ڈیزائن کر کے اس کو مرتب کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کے حوالے کیا، ایک تو یہ کہ قرآن سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ پروسیس سارے کا سارا اللہ نے بالکل ابتدا میں بتا دیا تھا کہ ہوگا۔ سورہ قیامہ میں جو بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ہے اس میں اس کو بیان کر دیا گیا تھا کہ ان علینا جمعہ و قرآن، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو جمع بھی کریں گے اور ہم اس کو پڑھیں گے بھی۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر جب ہم اس کو پڑھ کر سنائیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں۔ تو چنانچہ یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے سورہ فاتحہ سے جو شروع ہوتا ہے سورہ ناس پر ختم ہوتا ہے، اس کی ترتیب میں اس کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ مکی مدنی صورتوں کے پر مشتمل 7 گروپس ہوں، مکی صورتوں سے آغاز ہو اور مدنی صورتوں پر اختتام ہو۔ تو یہ جو میں آپ کے سامنے اس وقت گروپ پڑھ رہا ہوں، یعنی اس کو ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، یہ صورتوں کا دوسرا گروپ ہے، اور یہ اس لحاظ سے زیادہ آسان ہے کہ اس میں 4 ہی صورتیں ہیں، اور وہ چاروں صورتیں پورے صورتوں کے گروپ کے مرکزی مضمون اور مقصد کو ایسے نیٹلی کلیئرلی ایڈریس کر رہی ہیں، پورا کر رہی ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی بقیہ صورتوں کے بارے میں بھی جو سکیم ہے وہ سمجھ میں آتی ہے۔ تو سب جگہ ایسا ہی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ معاملہ ہے کہ جس میں ہم سب کو شامل ہونا ہے، غور کرنا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں جو ترتیب میں بھی حکمت رکھی ہے اس کے کیا کیا پہلو ہیں۔ تو آپ جتنا قرآن پر غور کریں گے آپ یہ محسوس کریں گے کہ بات اتنی ہی واضح ہو رہی ہے، یعنی وہ لیئرز ہیں، ایک چیز سمجھ میں آتی ہے تو پھر ایک اور چیز ہے کہ جو آپ کو ایک چیلنج کے طور پر سامنے آتی ہے۔ یوں غور و فکر اور تدبر کے نتیجے میں انسان کے سامنے اللہ کے کلام کی حکمت کھلتی رہتی ہے۔ میرا آج وہ جو دوسرے والا ہے وہ فار سم ریزن، ٹیکنیکل ریزن نہیں ہو سکا آن، تو چنانچہ وہاں کے سوالات تو نہیں ہیں، جبکہ وہاں مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ آج سوالات ہوں گے۔ چلیں جی، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آج ہم وقت سے پہلے اس کو پھر ختم کر رہے ہیں۔ اجازت ہے سر؟ کسی وجہ سے مجھے آفس کی وجہ سے اوکے، نہیں نہیں کوئی بات نہیں جی جی۔ بتا دیں گے کون کون سی آیت پڑھیں گے؟ میں اس کو پڑھ لوں گا۔ میرا خیال ہے کہ سورہ انفال کی پہلی 14 آیات پڑھی سر۔ جی جی ہاں ہاں، اللہ تعالیٰ نے جو سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا غزوہ احد کا، غزوہ احد کے 2 حصے تھے۔ پہلے حصے میں تو بالکل غزوہ بدر ہی کی طرح مسلمانوں کو
غلبہ اور کفار کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا. لیکن اس کے بعد جب ایک موقع پر بعض لوگوں نے مسلمانوں میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے اوپر پورا نہ اترنے کی وجہ سے جو ایک کھلبلی مچ گئی اور پیچھے سے جب حملہ ہوا کفار کی جانب سے تو اس سے ان کو نقصان ہوا. نہیں یعنی غزوہ احد جب ہو رہی تھی تو اس میں ایک پہلے حصے میں تو یوں صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ مسلمان اتنے زیادہ غالب آ گئے تھے کہ جو 100 تیر انداز کھڑے کیے گئے تھے ایک جگہ پر کہ وہ پیچھے سے حملہ آور ہونے والوں کے مقابلے میں کھڑے رہیں اور ان کو نہ آنے دیں، وہ اتنے زیادہ مطمئن ہو گئے کہ ہم کو تو اب فیصلہ کن فتح حاصل ہو چکی ہے. تو وہ اس کے بعد آگے بڑھے تھے. تو اس کے 2 حصے ہیں، اس میں بھی اللہ نے مدد کی تھی. جی جی جی. تو وہ جو آپ فرما رہی ہیں نا کہ اللہ نے مدد کی فرشتوں کے ذریعے سے، وہ وہاں بھی اس کا ذکر ہے، بلکہ وہاں زیادہ تعداد میں ذکر ہے. جی وہاں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ چونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ بعض لوگ منافقین مسلمانوں کے گروہ سے نکل گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی پرواہ نہ کرو، وہ نکلے ہیں تو ان کے مقابلے میں ہم فرشتے بھیج رہے ہیں. اور وہ ان کی تعداد بھی بتائی کہ وہ 3000 ہوں گے، 5000 ہوں گے. ظاہر ہے کہ جب اہل ایمان اللہ کے لیے لڑتے ہیں تو اللہ کی مدد آتی ہے. اور یہ بات قرآن مجید میں عام معاملات میں بھی جو اہل ایمان کے ذریعے سے ہوتے ہیں ان میں بھی یہ خوشخبری سنائی ہے کہ سورہ حامیم سجدہ میں ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ استقامت دکھاتے ہیں، پھر اس پر قائم رہتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اترتے ہیں فرشتے اس پیغام کے ساتھ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ نہ تم کوئی خوف رکھو اور نہ غمگین ہو. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور خوشخبری حاصل کرو اس جنت کی کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے ساتھی رہے دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ہوں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے اس میں ہوگا وہ سب کچھ کہ جس کا تمہارا جی چاہے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس میں وہ بھی ہوگا کہ جو تم مانگو گے. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ الرحیم، اور یہ بالکل ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اس ذات کی جانب سے کہ جو معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. تو ان آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ فرشتے اہل ایمان کو عام حالات میں بھی ان کی مدد کرتے ہیں، دنیا میں بھی وہ ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی ساتھ ہوں گے. یعنی اگر انسان اپنے ایمان کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کبھی کوشش کرتا ہے، حالات کو فیس کرتا ہے، مشکلات کو جھیلتا ہے، اللہ کی خاطر آگے بڑھتا ہے، تو ان معاملات میں انسان کے اندر جو حوصلہ پیدا ہوتا ہے، جو حالات بہتر ہوتے ہیں، موافق ہوتے ہیں، انسان محسوس کرتا ہے کہ مجھے غیر معمولی طور پر ایسے موقع مل رہے ہیں کہ جو عام حالات میں سوچنے ممکن نہیں تھے. یہ سب کچھ اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اپنے ان کارندوں کو بھیج دیتا ہے، یعنی فرشتوں کو، کہ جو اس کی طرف سے اس کام کے لیے اپوائنٹڈ ہوتے ہیں. تو یہ تو ظاہر ہے کہ یہاں اس بڑے غزوے کا ذکر ہے کہ جو ایک بڑا اللہ کی اسکیم میں بڑا اہم ایک فیصلہ تھا جس کی امپلیمنٹیشن اس نے کروائی. لیکن دنیا میں اور بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جو ہم انسان اگر ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں
تو اللہ کی مدد کا حصول ہوتا ہے، اور وہ مدد پھر انسان کے اندر بھی اطمینان اور اعتماد پیدا کرتی ہے، اور خارج میں بھی حالات موافق ہو جاتے ہیں. یعنی جو کچھ انسان کو مشکلات نظر آتی ہیں اس میں ایسے راستے نکلتے ہیں کہ جن کو عام حالات میں آدمی جن کی توقع نہیں کر سکتا. پاکستانی ڈراموں میں ایک تو طلاق کا بہت الگ کانسیپٹ دکھا رہے ہیں، اور دوسرا حلالہ، اس کے بارے میں ہمارے علماء حضرات کچھ بولتے ہی نہیں. ہمارے پاکستانی ڈراموں میں اگر طلاق اور حلالہ کا بہت ذکر ہے، اور علماء کیوں نہیں بولتے ہیں، وہ تو علماء کے اوپینین کے مطابق ہی بتایا جا رہا ہے. یہ تو آپ کو پوچھنا چاہیے کہ آپ لوگ کیوں نہیں کچھ کرتے. جو حلالہ کو ناجائز سمجھتے ہیں اور طلاق کے اس طریقے کو ٹھیک نہیں سمجھتے، کہ جو طریقہ ہمارے ہاں مشہور ہو گیا ہے کہ یہی طلاق کا طریقہ ہے، یعنی ایک ہی وقت میں 3 طلاق دینا، اور اس کے بعد سمجھنا کہ اب یہ بالکل ایسے طلاق ہو گئی ہے کہ اس کے بعد شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ دوبارہ اس حیثیت میں تعلق قائم نہیں کر سکتے. سچی بات یہ ہے کہ جہاں بس چلتا ہے، میں تو لوگوں کو کہتا ہوں، ان لوگوں کو بھی میں نے کہنے کی کوشش کی ہے کہ جو ڈرامے وغیرہ لکھتے ہیں یا بناتے ہیں، کہ خدا کے واسطے اس معاملے میں اللہ کے دین میں جو صحیح بات ہے اس کو سمجھ لو، اور اس کے مطابق لوگوں کو انفارم کرو. یہ بڑی ہی بد نصیبی ہے ہماری کہ دین کا تصور، بگڑا ہوا تصور وہ ہے کہ جو معاشرے میں نہ صرف یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں بلکہ رائج ہے. یہ بھی اسی ضمن میں یہ گزارش کروں، ظاہر ہے کہ بعض اوقات بعض موقع ایسے نہیں ہوتے کہ جس میں آدمی یہ بات کرے، اس لیے کہ آدمی کو بات دیکھ کر کرنی چاہیے کہ لوگ سمجھنے کے لیے تیار ہوں. ورنہ اب یہ ظاہر ہے کہ جو انتقال ہوتا ہے کسی کا اور لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، تو اس میں نے دیکھا ہے کہ بے اختیار لوگوں کے لیے یہ بات زبان پہ جاری ہو جاتی ہے ان کے کہ آئیے فاتحہ پڑھیں. وہ کیا تصور ہے، آپ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ کے دین میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو آپ نے اس کے لیے غسل کا انتظام کرنا ہے، کفن کا انتظام کرنا ہے، نماز جنازہ پڑھنی ہے، دفن کرنا ہے، تو دعا کرنی ہے. گھر میں رہیں، لوگ آئیں گے تعزیت کے لیے، آپ دعا کریں گے. اس میں بھی ایک تو معاملہ وہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ دعا کریں. اوکے، ہمارے ہاں اس میں لوگ بات سختی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ سختی ہے. بات یہ ہے کہ دعا سے آپ کسی کو کیسے روک سکتے ہیں. بس میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ یہ جب آپ دعا کر رہے ہیں تو یہ دعا کارروائی کے طور پہ نہ کریں. میں تو کسی کے دل میں نہیں جھانک سکتا. مجھے تو جب بھی یہ کہے گا جی کہ ہم آپ کی والدہ مرحومہ کے لیے دعا کرنا، جب میں کریں دعا، میں کیسے روک سکتا ہوں. میرے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. لیکن یہ جو ایک خاص قسم کے ہمارے ہاں طریقہ رائج ہو گیا ہے کہ آپ جائیں گے، آپ 2-4 کلمات کہیں گے اور اس کے بعد دعا کریں گے. دعا تو کریں لیکن فاتحہ پڑھیں گے. وہ فاتحہ کا جو لفظ ہے وہ ظاہر بتا رہا ہے کہ اس میں سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ ہے. یہ بالکل ایجاد بندہ ہے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا ایک طریقہ ہے، اس کا کوئی تعلق اللہ کے دین سے نہیں ہے. ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں نا کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ جب یہ عمل ہوتا ہے تو ایک مسلمان یہی گمان کرتا ہوگا نا کہ یہ رسول اللہ نے سکھایا ہے، ورنہ کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ یہ حرکت کرے. لیکن لوگوں کی صرف مجال نہیں ہے، لوگ اس پہ اصرار کرتے ہیں. اور یہ اس کا تعلق نہ صرف جی دیے بغیر، یعنی وہ نام ہی کوئی ذکر نہیں ہے. یعنی اس میں اس کا جو فلسفہ ہے وہ دین کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے. وہ فلسفہ یہ ہے سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور ساتھ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں گے. تو یہ چونکہ حدیث میں آیا ہے کہ سورہ اخلاص
ایک تہائی قرآن ہے، تو 3 مرتبہ پڑھیں گے تو پورا قرآن ہو جائے گا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ یہ 3 مرتبہ آپ قل اللہ پڑھنے کے بعد ایک پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں، اس کو مرحوم مرحومہ کو آپ تحفے کے طور پر وایا TCS بھجواتے ہیں، یعنی یہ ایصال ثواب ہے۔ قبرستان میں بھی یہی کرتے ہیں، ہاں۔ قبر پہ۔ قبرستان میں کیا کرنا چاہیے؟ دعا بھائی، دعا، مغفرت کی دعا، درجات کی بلندی کی دعا، آگے کے جو معاملات ہیں ان کی بہتری کی دعا۔ سورۃ فاتحہ اور درود شریف، بھائی سورۃ فاتحہ میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے ہے، اس کا جانے والے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جانے والے چلے گئے۔ سر جی مجھے یہ بھی پوچھنا ہے کہ فرسٹ ڈے جس دن ڈیتھ ہوتی ہے اور باڈی بھی گھر پہ ہی ہوتی ہے، تو اس کو اٹھانے سے پہلے کہا جاتا ہے کہ 1.25 مرتبہ کلمہ پڑھ لیں، جبکہ میری نالج جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کلمہ آپ کو خود اپنی زندگی میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں کہ مرنے کے بعد مردے کے لیے پڑھا جائے کہ 1.25 مرتبہ کلمہ پڑھیں۔ اور پھر اسی طریقے سے جنازہ اٹھانے سے پہلے کہتے ہیں کہ 41 ٹائمز آپ سورہ ملک پڑھیں تاکہ ان کی قبر کی جو ہے عذاب وہ ان پر نہ ہو، ٹھیک ہے جی؟ پھر اسی طرح سیکنڈ ڈے میں کہا جاتا ہے کہ جی آپ ان کی اس کے لیے وہ پڑھیں، قرآن شریف پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر تھرڈ ڈے جو سوئم ہوتا ہے جس میں کل ہوتے ہیں، اس میں کہا جاتا ہے کہ جی ابھی آپ وہ پڑھیں۔ تو یہ کیا کانسیپٹ ہے، یہ مجھے ذرا کائنڈلی بتائیں۔ مجھے کوئی پتا ہو تو میں آپ کو بتاؤں۔ میں بھی آج سن رہی ہوں۔ یعنی بات یہ ہے کہ دین کو ایجاد کرنے کی فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں، اس میں نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں۔ میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ دین، اللہ کا دین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کے بارے میں کوئی بات کہے۔ حضور نے جو دین دیا ہے اس میں کسی کے مرنے کے بعد جو کچھ کیا جانا چاہیے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ 1.25 مرتبہ آپ کلمہ پڑھیں اور سورہ ملک پڑھیں، یہ لوگوں کے اپنی ایجادات ہیں، اس کا اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے جو سوال کیا یہ اس میں بھی ایک جو تھا نا انداز، وہ یہ تھا کہ کہا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین میں کہا جاتا ہے کہ بھی کوئی حیثیت ہے؟ کیا جاتا ہے، بلکہ یہ تو کیا جاتا ہے۔ نہیں، سوال یہ ہے کہ یہ تو ہونا یہ چاہیے کہ قرآن میں لکھا ہے، کہیں کسی مستند حدیث میں یہ بیان ہوا ہے۔ کہا جانے کو تو ظاہر ہے کہ بہت کچھ کہا جاتا ہے۔ سر یہ کہتے ہیں سورہ ملک رات کو پڑھنی چاہیے، کیا پڑھنی چاہیے؟ یہ حضور کا نام لے کے کہتے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی حدیث اس طرح کی بیان ہوئی ہے، آپ اس میں تحقیق کریں، اگر آپ کا اطمینان ہے آپ پڑھ لیں۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس طرح کے جو اعمال ہیں، بغیر مطلب کہ ہم پڑھے جائیں۔ ہاں، ایک تو یہ بھی ہے کہ بغیر مطلب کے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں اگر وہ کہیں بیان ہوئی ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس کو کہا گیا ہے۔ یعنی کوئی صاحب ہوں گے نا، یا اس امت میں رائج کر دیا گیا ہے کہ یہ ایک عمل ہے کہ جو سب کو اختیار کرنا ہے۔ اگر ایسی چیز ہوتی تو پھر ہم سب اس سے واقف ہوتے۔ دین جو اصل دین ہے وہ تو اس پوری امت میں عام ہو گیا ہے، رائج ہو گیا ہے، اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ باقی یہ بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض افراد کو بعض موقعوں پر بعض کام کرنے کے لیے کہا جو ظاہر ہے کہ دین کے، قرآن سنت کے بیان کے تحت ہی ہیں۔ اس کی مزید وضاحت ہے یا مزید قرآن مجید ہی کے مضامین کو سامنے رکھ کر بعض چیزوں کو پڑھنے کے لیے یاد دہانی کے طور پر کہا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن تو ہمارے لیے ہدایت ہے نا، قرآن تو ایک یاد دہانی ہے۔ قرآن کو پڑھ کر کچھ خاص دنیاوی کام یا کچھ اپنے لیے آسانیاں پیدا کرنا بغیر اس کے مطلب کو سمجھے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے کوئی اپنی پریکٹس سے کوئی چیز سمجھی ہے، ورنہ دین تو بڑا سادہ اور صاف ہے، اور اس میں جو چیز ہم سے مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو پڑھیں سمجھ کر۔ ابھی آپ نے ایک آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان وہ ہیں کہ اذا تلیت علیہم آیاتہ، جب ان کے سامنے اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو وہ ان کے اندر ایمان میں اضافہ کرتی ہیں۔ تو ایمان میں اضافہ تو اسی وقت ہوگا کہ جب آپ جو کچھ پڑھتے ہیں اس کو سمجھ کے آپ پڑھیں گے۔
نہ کہ یہ کہ آپ اس کو ایسے دہرائیں گے. کوئی خاص تعداد ہے جس کو پورا کرنا ہے، اور جب وہ تعداد پوری ہو جائے گی تو اس کے نتیجے میں پھر کوئی کام ہے جو ہو جائے گا، کوئی پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا. اچھا سر، ایک اور بھی چیز ہے کہ جی. اگر اجازت ہے، جی یہ جو دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ جو بادشاہ ہیں، یہ روز ٹی وی پہ میری بیوی اور وہ لوگ ڈرامے لگا کے دیکھتے ہوتے ہیں، وہ لگے ہوتے ہیں آقا تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور اسی طرح مولا بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے جیسے شیعہ حضرات کہتے ہیں. اور ایون یہ جو ہم اپنے نبی کے لیے نعتیں پڑھتے ہیں، اس میں میرے آقا یہ کرنا، ایک اگر ہم نے اس پرنسپل کو لے رہے تو ہم حضور کے لیے بھی نہیں آقا کہہ سکتے. آقا تو ہمارے زبان کا لفظ ہے نا. دیکھیں بات یہ ہے، آقا تو اللہ کے لیے ہے نا. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آقا کو تو ایک طرف رکھیں، رب اللہ کے لیے ہے نا، لیکن وہی لفظ رب قرآن نے بیان کیا ہے سورہ یوسف میں کہ وہ بادشاہ کے لیے بھی استعمال ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جب زبان بولتے ہیں تو اس میں ایک ہی لفظ کئی مفاہیم میں آتا ہے، اور یہ آپ کے بولنے کے مقصد کے ذریعے سے طے ہوگا کہ آپ نے اس کو کس مفہوم میں استعمال کیا. جیسے مثال کے طور پر لفظ دین ہے، تو یہ اللہ کے پیغام کے لیے، اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے جو میسج بھیجا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید میں سورہ یوسف ہی میں یہ لفظ جو ہے بادشاہ کے قانون کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. فی دین الملک، یعنی بادشاہ کے دین، اس کے قانون میں اس کی گنجائش نہیں تھی کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے ساتھ رکھ سکتے. اس وجہ سے میری گزارش یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں بس اتنی توجہ دلانی چاہیے کہ ہم بندوں کو وہ مقام نہ دیں کہ جو مقام صرف اور صرف اللہ رب العزت کا ہے، اور اپنی نیت میں بھی، اپنے بیانات میں بھی اس بات کو کے بارے میں احتیاط کریں. لیکن مولا کے بارے میں دیکھیں مولا بھی آپ دیکھیں ہمارے ہاں ہماری اپنی زبان میں اردو میں ہم کہتے ہیں مولانا عبد القدوس ہاشمی، کہ اس سے ہرگز یہ ہمیں اشتباہ نہیں ہوتا کہ جو عبد القدوس ہاشمی صاحب ہیں یہ ایک اور اللہ میاں ہیں. نہیں ایسا نہیں. فضل الرحمان کو بھی مولانا ہی میں ایک دو زبان میں میرے آ گیا سر مثال پر. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جی. غزوہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے صرف ان جنگوں کے لیے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی، جی، لیکن غزوہ کا لفظی معنی ہے کیا؟ یعنی وہ ہے نا یغزو، وہ نکلے جنگ کے لیے، یعنی ایک عام عربی کا لفظ ہے جو اس کو ہمارے ہاں اپنی ہماری اصطلاح میں جو اب بن گئی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ دین میں کوئی ہمیں بات ایسے پابند کی گئی ہے. ہمارے ہاں بعد میں جو چیزیں ڈیولپ ہوئیں اس میں ایک فرق کیٹیگری کا کرنے لگے لوگ. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ رسپیکٹ کے لیے جو لوگ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں ان کے لیے مختلف دعائیں ہیں کہ جو بیان کی جاتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں. یہ اب کچھ آپ کے لیے خاص ہو گیا ہے. کچھ عرصہ پہلے ایسا نہیں تھا. یعنی میں نے ایسی بھی کتابیں پڑھی ہیں کہ جس میں ہمارے پرانے علماء نے لکھا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اصل میں اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ بعض اوقات بعض معاشروں میں بعض زمانوں میں لوگوں کے اندر کچھ مخصوص ہو جاتی ہیں. اسی طرح سے صحابہ کرام کے لیے ہمارے یہاں مشہور ہے رضی اللہ عنہ. میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بعض نان صحابہ کو بھی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ تو ایک بس دعا ہے. تو ہمارے یہاں یہ کیٹیگری بنی ہوئی ہے، اور نان صحابہ کے لیے ہے رحمۃ اللہ علیہ. اور اگر کوئی میری طرح کا کوئی آرڈنری آدمی مر جائے تو مرحوم، سو یہ ہماری کیٹیگریز ہے. یہ اس کا کوئی تعلق خدا کے کسی حکم سے نہیں ہے، بلکہ وہ بس ایک رائج ہو گئی چیز. جیسے اب ہمارے یہاں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے
یہ بھی ایک زبان کا کچھ معاشرت کا مسئلہ ہے کہ فلاں شخص شہید ہو گیا. آج ہی مجھے وہ کسی اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ جی یہ جو ہمارے پچھلے سال ایک قوال تھے کہ جن کو کہ قتل کیا گیا تھا, وہ کیا ان کو شہید کہنا چاہیے؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ لفظ شہید اب ہمارے ہاں اردو میں اور ہماری معاشرت میں اس کے مذہبی انڈرسٹینڈنگ سے الگ استعمال ہونا شروع ہو گیا. چنانچہ عیسائی بھی, ہندو بھی اور سکھ بھی یہ اپنے لیے, اپنے ان بزرگوں کے لیے کہ جو مارٹرز جن کو آپ کہیں گے انگریزی میں, جو کسی مقصد کے حاصل کرنے کے راستے میں لڑتے ہوئے مارے گئے یا اسی طرح سے کوئی ان کا حادثہ ہو گیا. سو اصل میں یہ بڑی ضرورت ہے کہ دین جو اصل ہے اور اس کے بعد جو دینی لوگوں نے اپنی کچھ زبان میں چیزیں اختیار کرنی ہیں ان میں فرق کیا جائے. تو یہ غضبے کا بھی یہی معاملہ ہے. جی جی سر. ویسے میں اس کو ریلیٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ چونکہ آپ نے آیت کوٹ بھی کی ہے, آیت نمبر 2 کی سیکنڈ ہاف, اس کے پہلے جو حصہ ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو تعارف یا تصور ہے ہمارے ذہن میں, جو کہ قرآن سے اگر لیا جائے اس طرح جی, تو 113 جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کو الرحمن الرحیم کہا گیا. جی, یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس کا ذکر آتے ہی دلوں پہ ہیبت چھا جاتی ہے. مومنین, یہ کچھ مجھے تھوڑا سا ڈسکنیکٹ سا کلیئر نہیں ہوا کہ کیا لائک یہ کوئی سچویشن اس پہ ڈسکشن میں ہے کہ وہاں تو وہ جس طرح ہم اس کے ترجمے میں بھی کہتے ہیں نا کہ اس کی پرپیچوٹی آف ہز کرم رحمان اور رحیم جس طرح اس کو کہا ہے, صحیح ہے, صحیح جوش ہے اور ایک میں پرپیچوٹی ہے, اور اس طرح سے اس کے حساب سے اس کو کیسے مطلب ایکسپلین کیا جائے. سوال آپ سمجھ گئے؟ یعنی سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں جو ایک شاید سب سے نمایاں صفت یا دو صفات جن کو کہ ہم بار بار پڑھتے ہیں, وہ تو یہ ہے کہ وہ الرحمن الرحیم ہے, جس کی رحمت بے پناہ ہے, جس کی رحمت شفقت ہمیشہ کے لیے ہے. تو یہاں تو اس کے برعکس بظاہر آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ جو سچے مومن ہیں ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں. تو یہ دل دہلنے کا معاملہ اس ذات کے ساتھ تو نہیں ہونا چاہیے, اس کے ذکر کے ساتھ کہ جو رحمان و رحیم ہے. میرا اس میں میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اصل میں بات یوں ہوئی کہ جی یہاں اہل ایمان کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر آتا ہے ایسے کہ وہ ان سے کچھ توقع کر رہا ہے, جو ان کے سامنے اس کا کوئی مطالبہ آ رہا ہے, تو وہ اس کے جو عظمت ہے ان کے دل میں, اس کے پیش نظر وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ ہم سے یہ توقع کر رہا ہے تو یہ جو مال غنیمت ہے یہ اس کے پیچھے پڑنا تو کچھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور ہمیں اپنے آپ کو اس معاملے میں کسی صورت بھی پیچھے نہیں کرنا, کاہلی سستی نہیں دکھانی. ان کے دل اس سے پریشان ہو جاتے ہیں. یہ اصل میں اہل ایمان کا کہ سینسٹیو ہونے کا بیان ہے کہ وہ اس کو راضی کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں, اور اگر ان کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ وہ کوئی توقع کر رہا ہے تو اس توقع کو پورا کرنے کے لیے وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. یہ آپ یوں سمجھیے کہ جب آپ کے سامنے کوئی بہت عزیز مہربان کوئی ہستی ہو کہ جس کی مہربانی اور جس کی شفیق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, مگر آپ اس کے باوجود اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اس کی مہربانی ختم نہ ہو جائے, اور آپ اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کا ذکر قرآن مجید میں جہاں جہاں ہے
معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس بیان کے پیچھے جو چیز جو میسج کنوے کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے رب کے رحمان و رحیم ہونے پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ اس سے معافی مانگیں اور یہ نہ سمجھیں کہ اگر آپ کی زندگی میں گناہ کوتاہیاں ہوئی ہیں تو اب کچھ نہیں ہو سکتا. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ سارے گناہ معاف کر دے گا. وہ والی بات ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ. سو اصل میں رحمان و رحیم ہونے کا پہلو الگ ہے، وہ ایک حقیقت ہے، اس سے کبھی مایوس نہیں ہونا. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اگر رحمان و رحیم ہے تو لیٹس ٹیک ہم کیجولی. یہاں سے مطلب اس کا ہے کہ سچویشنل اور کنٹیکسچوئل اس میں ایبسلیوٹلی. اور یہی غنیمت کی یا مال غنیمت کے پوائنٹ آف ویو. اور یہ اہل ایمان کا رویہ ہے، ٹھیک ہے نا. ایک ہستی آپ پر مہربان ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، اور ایک آپ کا ایٹیچیوڈ ہے کہ اس مہربان ہستی کے بارے میں آپ کا کیا رویہ ہونا چاہیے. تو قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل ایمان تو اس مہربان ہستی کو راضی کرنے کے لیے ہر وقت بے چین رہتے ہیں، اور جب ان کے سامنے کوئی تقاضا آتا ہے تو ان کا دل دہل جاتا ہے ان کے اس کے ذکر سے، اس کے بیان سے، اس کی ایکسپیکٹیشن سے. سو یہ ان کی جانب سے ہے. ظاہر ہے کہ جو رحمان و رحیم ہے اس کو جب بھی اپروچ کیا جاتا ہے اس کی رحمت کے حوالے سے تو ہمیشہ پازیٹیولی رسپونڈ کرتا ہے. جی ایک سوال کسی نے پوچھوایا تھا کہ یہ جو طلاق ہو جاتی ہے، جب واقع ہو جاتی ہے پورے اپنے اس کے بعد مدت کے بعد، تو اس کے بعد تو صرف ایک حلالہ کا ہوتا ہے پروسیجر جو رہ جاتا ہے، ورنہ طلاق کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا. تو کسی نے کہا کہ یہ بڑی کام بہت ہو رہی ہے کہ اگر لڑکی خلا دیتی ہے، اس خلا واقع ہونے کے بعد وہ دوبارہ رجوع ہو سکتا ہے بغیر حلالہ. یہ کیا اصل بات یہ ہے کہ دونوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ اصل میں خلا تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ شوہر بیوی کی فرمائش پہ طلاق دے، اور اگر وہ طلاق دینے سے انکار کرے تو پھر معاشرہ، سوسائٹی یعنی جج یا قاضی معاشرے کی طرف سے اس نکاح کو نل اینڈ وائڈ کر دے. طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے اور عدت کے دوران وہ اس کو اپنے گھر میں رکھے، اور اگر اس دوران میں اس نے رجوع کر لیا تو بس ختم ہو گیا سب کچھ، وہ دوبارہ میاں بیوی ہو گئے، اب طلاق ایفیکٹو نہیں ہے. اگر وہ عدت کے ختم ہونے کے بعد چلی جاتی ہے تو ان کا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. کسی حلالے کی ضرورت نہیں ہے، حلالے کی ضرورت تو کبھی بھی نہیں ہے. یہ تو سچی بات یہ ہے کہ ایک ایسا مسکنسیپشن ہے کہ جس کو بار بار بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ حلالہ حرامہ ہے، وہ حرام چیز ہے، وہ ناجائز چیز ہے، اللہ کے دین کے بارے میں ایک تہمت ہے، ایک دھبا ہے جس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک بے شرمی، بے حیائی کی بات ہے کہ آپ کسی عورت سے 2 دن کے لیے نکاح کر رہے ہیں. اس کا خدا کے دین سے، پاک صاف دین سے کوئی تعلق نہیں. لیکن اگر فرض کیجئے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے کر عدت کے دوران رجوع کر لیتا ہے تو اللہ نے اس کو یہ کام کرنے کے لیے 2 موقع دیے. ایک مرتبہ کیا تو ایک موقع استعمال ہو گیا، اگلی مرتبہ دوبارہ اس نے طلاق دی، عدت کے دوران گھر میں رکھا اور پھر رجوع کر لیا تو دوسرا موقع بھی استعمال ہو گیا. اب وہ تیسری مرتبہ یہ کام نہیں کر سکتا کہ عورت کو مذاق بنا لے وہ کہ طلاق دے اور رجوع کرے. تو تیسری مرتبہ اس نے اگر طلاق دی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب وہ واپس نہیں لے سکتا. شی از گوئنگ ٹو گو اینڈ شی ول گو فار ایور، ایکسیپٹ یہ
کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے فراڈ نہ کرے. حلالہ ایک فراڈ ہوتا ہے, اس میں کوئی سیریس کام نہیں ہوتا. وہ ایک سیریس نکاح کرے کسی دوسرے شخص سے, دوسرے شوہر سے, اور وہ پھر جیسے طلاق دی جاتی ہے, حالات کچھ ایسے ہو جاتے ہیں, وہ طلاق دے, تو پھر یہ عورت اس کی ایکس وائف دوبارہ نکاح کے ذریعے سے اس کی بیوی بن سکتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مرتبہ طلاق دے کے تم نے رجوع کیا, دوسری مرتبہ طلاق دے کے تم نے رجوع کیا, تیسری مرتبہ طلاق دینے سے پہلے سوچ لو کہ اب یہ واپس نہیں آئے گی. ہمارے لوگوں نے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تیسری مرتبہ, ایک تو یہ کہ ایک ہی سانس میں 3 طلاقیں دینے سے اس سارے کا سارا خدا تعالیٰ کا بیان کردہ قانون اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی. مولوی صاحب کہتے ہیں یہ طلاق ہو گئی, اب کچھ نہیں ہو سکتا, اور مسلمان کہتے ہیں مولوی صاحب جو کہتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہے, تو وہ ختم ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر مولوی صاحب آ کے خدمت پیش کرتے ہیں اپنی کہ اب ہم حلالے میں آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر پھر ایک ایسا گھٹیا فلسفہ ایک گھڑ لیا جاتا ہے کہ اس میں حکمت کیا ہے. انسان کا دماغ ہے نا بڑا سرزرخیز ہے, تو وہ ہر غلط صحیح بات کے لیے کوئی نہ کوئی حکمت ڈھونڈ لیتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ جس شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں, اب حلالے کے ذریعے سے اس کو سزا دی جا رہی ہے کہ دیکھو دوسرا آدمی جو ہے وہ تمہاری بیوی کے ساتھ 2 دن کا نکاح کر رہا ہے. وہ سزا اس ایڈیٹ کو ہے یا اس بیچاری کو ہے جس نے کچھ بھی نہیں کیا ہوگا. یعنی کیا لوگوں کے ذہن میں, میں کیا کہوں, بھرا ہوا ہے. ہاں ایسے ہی ہے. عام طور پر ایسے کام کے لیے ڈاکٹر صاحب وہ مولوی اپنے آپ کو خود پیش کر دیتے ہیں. سر جی اس ٹاپک کو اگر آپ نے کھولا نا تو اس میں بڑے بڑے انکشافات ہوں گے. اس میں باقاعدہ لوگ اسپیشلسٹ ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کو اب یہاں فنش لکھا ہوا ہے, میں اس کو فنش کر رہا ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.